آگے پیچھے کا حصہ ہی نہیں ہوتا، اپنے مطلب کی باتیں لے لی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ڈال دیا جاتا ہے یہ مولوی ایسا ہے، ذرا سنیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب تک کچھ لوگ نیچے کمنٹ میں گالیاں نہ لکھ لیں تب تک دل کو سکون نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت ہے ہماری۔ ذرا بزرگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جو آگے بیٹھے ہوئے وہ میری ہی طرف متوجہ رہیں، میں تو لگاتار آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے مل کر محمد میں گزارش جو کر رہا ہوں خدمت عالی میں، اخلاق پیغمبر کو اپنانا ہوگا۔ پہنچایا کہ نہیں نبی نے اسلام؟ کوئی لینا چاہتا تھا مگر لیا۔ اسی طرح اخلاق پیغمبر اپنانا ہوگا۔ نہیں ماننے والے مانیں گے، نہیں تسلیم کرنے والے تسلیم کریں گے۔ یہ سیرت پیغمبر موجود ہے، بڑی توجہ رہے۔ اور سیدہ طاہرہ بابا کے بعد جتنا بابا کا فراق ہے بی بی کو گرا گزرا، بی بی کے ذریعے ان کی سیرت سے بابا کی جدائی کو اتنا ہٹا دیا گیا کہ جیسے لگتا ہے کہ سیدہ خالی فدق کے لیے روئی ہیں۔ سیدہ بابا کی جدائی پہ روئی ہیں، اتنا روئی ہیں۔ بابا کی جدائی کے بعد اس بدعت پہ روئی ہیں جو حق کی بنیاد پہ چھینا گیا، اور اس میں شاید رونا اس لیے زیادہ شامل ہے کہ اب یہ بابا کی وہ امت ہے جس پر اسلام نے حقوق رکھے، رائٹس رکھے۔ جب بابا کی آنکھیں بند ہوتے ہی حق چھینے جا رہے ہیں تو یہ کچھ دن اسلام اور آگے بڑھے گا تو کون سا حق بابا جو محفوظ رہے گا؟ کوئی حق محفوظ رہے گا؟ نہیں۔ اسی حق کی حفاظت کے لیے بی بی نے اپنے حق کو دربار میں پیش کیا، یعنی تاکہ جب میرے حق کو پیش کیا جائے تو دنیا کی آنکھیں کھلیں کہ اگر لوگ حق کو غصب بھی کریں تو جس کا کیا گیا ہے وہ خاموش نہ رہے، بلکہ اس کے لیے سیرت سیدہ موجود رہے کہ اگر ظالم حکومت بھی ہو اور حق لینے کا اختیار نہ رہے تو احتجاج کا اختیار قیامت تک باقی رہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد والے۔ احتجاج نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ شہزادی نے مطالبہ فدق کے ذریعے یہی کہا کہ وہ حق باقی رہے تاکہ کوئی ظالم کوئی غاصب مطمئن نہ ہو جائے کہ صاحب حق چھین کے بھی دیکھو جب بولنے ہی والے نہیں ہیں تب تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ پلس مولائی انہی کے سامنے بڑے بڑے غاصب حقوق کے موجود ہیں اور اپنے ہی معاشرے میں موجود ہیں۔ یا نہیں بولیں گے کیا یہی سیرت سیدہ طاہرہ ہے؟ یہی تو بی بی سمجھا گئی تھی کہ تم فقط اپنے سیٹھ اور مالدار کو نہیں بول پاتے، میں خاتون ہو کے خلافت کے سامنے آ گئی۔ صلوات پڑھیے میرے کہ محمد والے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جو منزل ہے بڑی توجہ رہے خدمت عالی میں۔ آج ظاہر ہے کہ مسلسل کئی دنوں سے تاخیر ہو رہی ہے اور آج آخری دن ہے، مگر زیادہ تاخیر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مومنین کا شیڈول یہاں کے بعد دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ مسلسل مجالس کا سلسلہ، لہذا آج میں نے یہ باتیں آخری دن گزارش کی ہیں کہ ایام فاطمیہ کو ایسی عزاداری کی طرح منائیے کہ جس طرح بزرگوں نے عزائے حسین کو منایا، اس حکمت کے ساتھ کہ غیر شیعہ بن کے تو نہیں آئے فرش پر مگر حسینی بن کے بیٹھ گئے۔ کیا کہنے؟ جب کسی نے پوچھا ارے آپ مجلس گئے تھے تو کہا بے شک گئے تھے، کہا شیعہ ہو گئے، کہا شیعہ نہیں حسینی ہو گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑی منزل ہے، شیعہ نہیں ہے حسینی ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین تک آئے، حسین تک لانا فرش عزا کی ذمہ داری۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ مزدوروں کو اکٹھا کیا، کہا کیا کام کرنا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں صبح ممرہ میں قادر پیلس میں چلے جائیے، یہاں سے وہاں تک مزدوروں کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں
بازاروں میں مزدور کام کی تلاش میں ہوتے تھے، نہیں مہمان تو فاقہ خلیل اللہ کے گھر میں، مہمان کے بغیر جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو وہ نکل جاتے تھے، کوئی مزدوروں کو لے آتے تھے، اور جب مزدور آگے کہتے تھے کام کیا ہے، کہا کچھ نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہو، باتیں کرو۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا، جاتے وقت پگار بھی دیا۔ ممبئی میں تنخواہ کہو تو سمجھ میں نہیں آتی، لہذا پگار بھی دیا، تنخواہ بھی دیا، دہاڑی کی مزدوری بھی دی، اجرت بھی دی، کھانا بھی کھلایا۔ اور جب یہ عالم دیکھا ابراہیم کے اخلاق کا تو وہ سارے کے سارے ابراہیم کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ابراہیم کے ساتھ وضو وغیرہ کر کے لگ گئے۔ اور جب لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، مالک سروں کا جھکانا میرا کام تھا، دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے۔ ہم نے بھی فرش ادائے حسین ابن علی بچھا دیا، ادائے فاطمیہ برپا کر دی، بی بی کا ذکر کر دیا، سب کو دعوت دے دی، اور بلا کر کے کہا مالک بلانا ہمارا کام ہے، حق فاطمہ پہنچانا تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ کہ حق فاطمہ سلام اللہ علیہا آج جس انداز میں پہنچانے کی کوششیں ہیں، یہ انداز درست نہیں۔ قطعی طور پر بہت سی جگہوں پر جو آج نظر آ رہا ہے وہ آپ کے بھی پیش نظر ہے، میرے بھی پیش نظر، فقط اشارے کر سکتا ہوں، کسی پر تنقید کرنا معذاللہ میرا کام نہیں، مگر فقط میں ایک اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوں جو ذہنوں میں رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معذاللہ میں آپ کے دلوں کو نرم کروں کہ بیوی کے قاتلوں کے لیے آپ کا دل نرم ہو، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے سیدہ طاہرہ جن کے لیے اتنا ناراض ہوئی ہو کہ میرے جنازے میں نہ آنا، کس کو کہا تھا نہ آنا؟ جنہوں نے حق غصب کیا۔ اب اگر آج کچھ نادان ہیں جنہیں نہیں پتا، نبی کے زمانے میں نہیں پتا تھا کہ وحدہ لا شریک خدا بھی ہے، بڑی توجہ ہے، لہذا وہ بتوں کو پوج رہے تھے، تو نبی نے کہا جب ان کے سامنے خدا رکھا جائے گا تو یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں گے، بڑی توجہ رہے۔ وہی تو ادائے فاطمیہ کا بھی مقصد ہے کہ جب ان کے سامنے فاطمہ رکھی جائیں گی تو یہ بت پوجنا چھوڑ دیں گے۔ میرے سرکار یہ بھی تو بت ہیں، میں کیا کروں، اس پہ واہ نہیں ہوتی، کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ آج کل تو خطابت ایسی ہے، واہ نہ ہو تو خود ہی واہ۔ صلوات پڑھیے میرے جب محمد والے۔ ارے مجلس پڑھنا میرا کام ہے تو صلوات پڑھنا تو آپ کا کام ہے۔ کہ اگر میں مجلس اچھی نہیں پڑھ سکا تو مجمع نے صلوات بہت اچھی پڑھی ہے، بابا نے بلند صلوات پڑھے محمد۔ یہ اس کو حکمت کے ساتھ لے کے چلنا پڑے، اسی حکمت پیغمبر کو۔ جیسے بتوں کو انہوں نے چھوڑا تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بت، جب پتا چل گیا تو انہوں نے بت خود توڑے کہ نہیں توڑے؟ بتوں کے پوجنے والوں نے خود ہی بت پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ یوسف نامہ سب نے دیکھا ہوگا، زلیخا نے خود پٹکا کہ نہیں پٹکا؟ میں بولوں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ زلیخا نے بت کو خود پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ ارے کیوں پھینکا؟ یوسف کے خدا کو جب سمجھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب تک زلیخا یوسف سمجھتی رہی تب تک کچھ پوچھتی رہی، لیکن جب یوسف کو دیکھ کر یوسف کا خدا سمجھ میں آیا، اس کا مطلب یوسف اپنے کو سمجھانے نہیں آئے تھے، اپنے ذریعے خدا سمجھانے آئے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب آپ دیکھیں منظر، یوسف اپنے کو منوانے نہیں آئے تھے، خدا کو منوانے آئے اور منوا لیا۔ زلیخا نے جب یوسف کے خدا کو، بڑی توجہ رہے، پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی تو اٹھا کے بت پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ بڑی توجہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا سمجھ میں آ جاتا ہے تو بت پھینک دیے جاتے ہیں۔
تو جب بت پرستوں نے بت پھینک دیا معرفت خدا پا کر تو دنیا بھی اپنے بتوں کو چھوڑ دے گی معرفت فاطمہ پا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم خداؤں کو برا کہیں ان کے، بلکہ اپنے خدا کو اتنا بلند پیش کریں کہ یہ خود اپنے خدا کو برا کہنے لگے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی منزل میں آج 5ویں دن پہلے دن سے آج تک جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں، جس بلندی پہ فاطمہ ہیں اس بلندی پہ ہم فاطمہ پیش کریں. جب شہزادی کو اس بلندی پر، جس بلندی پر اللہ نے رکھا ہے، معرفت حاصل کر کے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے، تو جب بڑے بڑے عرب کے جاہل اپنے بت پھینکنے لگے تو مسلمان بھی خلیفہ پھینکنے لگیں گے. بڑی توجہ ہے، میں یہی تو کب سے کہنا چاہتا، لیکن کنایا یہی چاہتا تھا کہ بت تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، خالی بت مٹی ہی کا نہیں ہوتا، خواہشوں کا بت بھی دل میں بیٹھ جاتا، لالچ کا بت بھی دل میں بیٹھ جاتا. یہ سارے بھی بت ہیں، اور اسی لیے وہ نماز نہیں ہے جہاں لالچ لیے خدا کو سجدے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کی نماز کیا، ان کے دل میں تو بت بیٹھے ہیں. بڑی توجہ رہی، اسی لیے محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا کہ جیسے علی آنے پر کعبے کے بت چلے گئے، جب محبت اہل بیت جائے گی تو دلوں کے بت بھی ٹوٹیں گے. اسی لیے دلوں کو کعبہ کہا گیا. مومن کا دل کیا ہے؟ کعبہ. خدا کی قسم، منبر سے قسم کھا کے ادب کی کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں میں مومن کے دل کو کعبہ کہا گیا ہے. اور کعبہ سے بھی بلند میں کہہ دوں، حدیثوں کے ذریعے حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ میں مومنوں کے دل میں رہتا ہوں. ارے کہاں ہیں آپ؟ کیا کہا اللہ نے؟ میں مومنوں کے دل میں رہتا ہوں. اپنی جگہ بتا دی اللہ نے کہ میری جگہ مومن کا دل ہے. اچھا آپ سوچ لیں، کعبے میں رہتا نہیں ہے، خالی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جو اسے توڑنے کا ارادہ لے کے آ جائے، توڑ نہیں پایا، خالی توڑنے کا ارادہ لے کے آیا تو قیامت تک لعنتی ہو گیا. ابرہا کعبہ توڑنے آیا تھا نا، توڑ نہیں پایا مگر لعنتی ہو گیا. ہمارا جس گھر میں اللہ نہیں رہتا، جب اسے توڑنے والا لعنتی ہے تو جس دل میں اللہ رہتا ہے اس مومن کا دل توڑنے والا ہمارا، جب مومن کا دل توڑنے والا لعنتی ہے تو جو فاطمہ کا دل توڑ دے. صلوات پڑھیں نا مل کے محمد والے میرے سرکار. ماشاءاللہ مجھے بھی پتا جب تک کچھ دیر چھری ہوری جو ہے سیقت نہ کی جائے تب تک بکرا نہیں چلاتا. اسی کے سامنے چھری ہوری پھیرتے ہیں. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ جب لوگ ترک کر رہے ہوتے ہیں نا تو اتنا مہو ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور یاد ہی نہیں رہ جاتا. لہذا میں اسے ناکامی نہیں سمجھتا کہ نعرہ نہیں لگا. مطالب بڑے نعروں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، لیکن جب لوگ لیتے ہیں محویت میں پڑ جاتے ہیں تو محویت ایک ایسی چیز ہے کہ شاعر نے کہا حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے. یہ آخری سجدہ جو حسین کر رہے ہیں تو کہا حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. یہ محویت کی منزل ہے. ایسے کھو جائیں اللہ کے سجدے میں، ایسے کھو جائیں ذکر آل محمد میں کہ پتہ ہی نہ چلے کون اٹھا کون بیٹھا. لیکن جب تک نہیں کھوتے تب تک کون آیا کون گیا. لیکن جب ذکر میں مہو ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کون آیا کون گیا، کون اٹھا کون بیٹھا. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ محویت کا عالم ہے
یہ عالم محویت ہے کہ کھوئے ہوئے ہیں بیوی کے ذکر میں، اور یہ توفیق ہے، توفیق الہی ہے کہ جب یہ حاصل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ مائک بھی میری طرح کمر خمیدہ ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، پانچویں دن اور جگاڑ سے ہے ماشاءاللہ۔ کوئی بڑا مولانا آتا ہے تو پھر نیا مائک آتا ہے، ہاں جب پرانا مولانا پرانی جگہ کا ہوتا ہے تو اینٹا اوٹا لگا کے بھی اب کچھ لوگ باہر نکلیں گے نا تو یہاں کی انتظامیہ کو بھی کہیں گے دیکھا شرارت سے بات نہیں آئے تمہارے مائک کو کہہ دیا۔ یہ اتنے بڑے شیطان کہ پوری مجلس بھول کے فقط فتنہ یاد رکھتے ہیں، تو ایسے فتنہ گروں سے ہوشیار رہیے گا۔ فتنہ کرنے والے مجلس حسین میں بھی باز نہیں آتے، جبکہ اپنے معاملات میں درگزر کرتے ہیں۔ تو کوشش کرو کہ حسین ابن علی اور ذکر اہل بیت میں بھی درگزر سیکھو، یہ اگر نہیں سیکھا لہذا میں آج پھر اس منزل تک آپ کو لے کے آیا کہ ہم ان ایام فاطمیہ میں ایک اور گزارش کروں جو میں نے مغل مسجد کی 2 مجالس میں گزارش کیا تھا یہاں سے پہلے، یہاں بھی کر دوں۔ ایام فاطمیہ ماشاءاللہ مسلسل بہشت زہرا قبرستان میں 20 دنوں تک، دیگر جگہوں پر 20 دنوں تک، پہلی شہادت سے دوسری شہادت، یہ کیا ہے؟ ایام رب بھولیے نا، یہ ایسے ہی نافذ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہمارے بعد ہماری نسلیں یہ ایام فاطمیہ منائیں گی تو جیسے عزائے حسین کے بانی ہمارے اجداد گزرے اسی طرح عزائے فاطمیہ کا بانی اس نسل کو کہا جائے گا۔ یہ آپ کی منزل ہوگی، اگر آپ نافذ کر لے گئے تو آپ کو بانیوں میں اللہ لکھے گا۔ بڑی توجہ رہے، یہ کم منزل نہیں ہے، مگر بنا میں کیا ہوگا؟ پہلے ایام فاطمیہ عملی طور پہ نافذ کرنا ہوگا، اور یہ اخلاقی قدروں کا حامل ہے۔ سنت واجب نہ دیکھیے گا، جس کو بیٹی بیٹا کی شادی کرنا ہوئی، ارے ایام فاطمیہ واجب تھوڑا ہی نہ ہے، بس ارے یہ بھی شہادت ہے وہ بھی شہادت ہے، منا لیا، اب بیچ کے دن میں غم تھوڑا ہی نہ ہے۔ بھئی یہ کہہ کے کارے چوتھے امام کی ولادت ہے، کر دو اسی دن شادی۔ اب شادی ایک ہی دن تو ہوتی نہیں، 1 ہفتہ پہلے کی رسمیں، 1 ہفتے بعد تک کی رسمیں، تو پورا ایام فاطمیہ تک شادی میں گزر گیا۔ تو کہاں کب منایا منانے والے نے؟ خالی زبان سے؟ اچھا اس کے بعد یہ سب اپنی جگہ 20 دن مجلس ہو رہی ہے، اب اسی بیچ میں 15 جمادی الاول آئی، 13 کو بی بی کی شہادت، 15 جمادی الاول کو چوتھے امام کی ولادت یاد آئی۔ اب پھر لال لال کپڑے، اس قوم کو تو سمجھا ایسا دیا ہے آج کل، لال لال پیلے پیلے چٹک چٹک کہ جشن منانے نہیں آئے ہیں، ہمارا جشن کرداروں کے رنگ سے چمکتا ہے، جشن ذکر کے رنگ سے چمکتا ہے، مگر آج وہاں سے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب جشن ایک دن نہیں ہو رہا ہے، کئی دن، اب سنیچر کو ہوگا، اب اتوار کو ہوگا، ہو رہا ہے۔ تو پھر یہی جملہ میں نے مغل مسجد میں کہا تھا، اور یہ سب پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جرات چاہیے، اور اس کے لیے مولوی کو آمادہ رہنا چاہیے کہ اگر یہ سب پڑھا تو منبر ہو سکتا ہے نہ ملے، کام کر کے بچے پالنے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں یہ ساری چیزیں کہ مجھے کام کر کے بچے پالنے ہوں گے، میں پالوں گا، لیکن جو حقائق ہیں اس کی تصدیق کروں گا۔ اما جب بغیر کام کیے علی مولا نہیں ہے تو علی اصغر حیدری مولوی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے میرے محمد والے محمد، میرے لیے نہیں آل محمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آئی نا بات اب؟ ارے صاحب علی اصغر حیدری تم بھول گئے، مولا نے کہا ہمارا شیعہ
کیا وہ جو ہماری خوشی میں خوشی ہمارے غم میں غم منائے؟ پھر اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو پھر مجھے بتائیے 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت ہے کہ نہیں؟ 7 سفر ایام عزائے حسین کتنے دن مناتے ہو؟ ذرا مجھے بتانا، بول کے بتانا، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. کتنے دن مناتے ہیں؟ ارے بولیے نا تھوڑا سا. یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ ہے. فرشتے بھی جب بولیں گے تو لوح محفوظ پہ لکھا جائے گا. جہاں قرآن لکھا ہے، جہاں توریت لکھی ہے، وہاں یہ آپ کی بول لکھی جائے گی آن دا ریکارڈ. کتنے دن ہے ایام عزائے حسین؟ 2 مہینے 8 دن. پہلی محرم سے 8 ربیع الاول. بیچ میں 7ویں امام کی ولادت کب ہے؟ 7 سفر. تو پھر جشن کیوں نہیں مناتے؟ کیوں ادا خانوں میں کالے کپڑے ہیں؟ کیوں 8 ربیع الاول کو غم اور سوگ بڑھایا جاتا ہے؟ کہا آل محمد کا حق پہنچانے کے لیے ہم نے 7ویں امام کا جشن روکا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے مقصد کو پہنچانے کے لیے چھوٹے مقصد کو روک لیا جاتا ہے. مقصد جشن منانا نہیں ہے، مقصد ذکر امام پہنچانا ہے، مقصد حق پہنچانا ہے. تو ایام فاطمیہ کے لیے آج محفل معصومین سے میں ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں کہ جیسے 7 سفر کو 7ویں امام کا جشن روکا تاکہ ایام عزا پورا ہو، ویسے ہی آپ کو 4تھے امام کا جشن روکنا ہوگا تاکہ ایام فاطمیہ پورا ہو. اب شورا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. شورا ناراض نہیں ہونا چاہیے. بہت بلند مقام ہے ان کا. بھائی شاعر جشن ہوگا تو قصیدہ پڑھے گا، غم ہوگا تو مرثیہ پڑھے گا. شاعر کہاں رکتا ہے؟ شاعر جشن ہوگا تو قصیدے پڑھے گا، غم ہوگا تو مرثیہ پڑھے گا. اور زیادہ مرثیہ ہی پڑھنے والے شاعر در آل محمد پہ ملے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد کو جتنا اپنی جنتا کا غم پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق خوشیوں میں نہیں پہنچا پاتے جتنا غموں میں پہنچتا ہے. ہنس ہنس کے حق نہیں پہنچایا جاتا، رو کے حق پہنچایا جاتا ہے. فاطمہ نے ہنس کے حق نہیں مانگا، رو کے حق مانگا. اما جب حق بغیر روئے نہیں ملتا تو حق بغیر روئے پہنچتا بھی نہیں. لہذا ایام فاطمیہ آپ منائیں تو درمیان کی یہ ساری اپنی خوشیاں تو روک لو. یہ بات میں کیوں یہ بات میں نے کہی تھی جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے شیعہ نوجوانوں نے فیس بک پر یہ باتیں اپنے اپنے اکاؤنٹس پر وال پر لکھی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں کہ جب بیچ میں یہ آ جاتا ہے تو ہم 20 دن ایام فاطمیہ کیسے منائیں. تو میں نے ان کے لیے یہ حل ڈھونڈا اور یہ علی اصغر حیدری بولے گا. یہی مغل مسجد میں بھی بول کے آیا ہوں اور یہی یہاں بول رہا ہوں، یہی آگے جہاں پڑھوں گا بولوں گا. روز نہیں، 5 دن محنت کر کے خدمت کر کے تب آخری دن بولوں گا تاکہ آخری دن آپ نتیجہ لے کے اٹھیں. اور نتیجے کے لیے ایام فاطمیہ ظاہر ہے. یاد رکھنا آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ ان دنوں میں کالے کپڑے پہنو اور گھروں سے اہتمام کے ساتھ عزائے سیدہ میں آؤ. اور جو لوگ پوچھیں کہاں جا رہے ہو تو کہو نبی کی بیٹی کا سوگ ہے. اللہ اکبر. کیونکہ لوگوں نے نبی کی بیٹی کو اتنا چھپایا، اتنا چھپایا، اتنا چھپایا کہ نبی کی بیوی کو آگے کر دیا. اتنا آگے کیا کہ آج حدیث کی مسلمانوں کی ساری کتابیں نبی کی بیویوں سے بھری ہیں. بخاری شریف 9 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہے. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے 9 لاکھ حدیثوں میں صرف 3 حدیث بی بی فاطمہ سے نقل ہوئی. وجہ وائے کس کی ذمہ داری؟ کون پہنچائے گا؟ ہم
جو بنام فاطمہ شیعہ ہیں، جو فاطمہ کی اولادوں کی امامت کی وجہ سے شیعہ ہیں، تو ہمارا کام ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ رہیے سارے مسلمان جیسے ویسے ہی رہیے۔ شیعہ رہنے کے لیے اب پلس مسلمان بننا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے پلس بننا ہے تو مولائی پلس بننے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان پلس بننے کی ضرورت ہے۔ مسلمان سب ہیں، جو ان میں پلس ہے انہیں علی کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اپنے کو پلس پیش کیجئے، اور پلس پیش کرنے کے لیے نعرے نہیں کردار، نعرے نہیں عمل۔ جب یہ چیزیں پیش ہوں گی تب بیوی کے حق کو کائنات تک پہنچائیں گے۔ مسلمان، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہیں دور کرو گے تو کسے پہنچاؤ گے؟ کسے پہنچاؤ گے پھر؟ یہ بیوی کا حق کسے پہنچانا ہے؟ ہم تک تو پہنچا ہوا ہے نا۔ اس کا مطلب جو ہمارے مراجع کہہ رہے ہیں پہنچاؤ، تو کسے پہنچاؤ؟ جسے پہنچانا ہے اسے گالی دے کے پہنچاؤ گے؟ ہمیں گالی دے کے کوئی آپ سے تبرک نہیں لے گا۔ بڑی توجہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اخلاق نبویہ پیش کرنا ہوگا۔ بھائی جو وارث ہوتا ہے اس کے پاس اخلاق ہوتا ہے۔ اگر نبی کے وارث علی ہیں تو ہم علی کے شیعہ ہیں، نبی کے اخلاق کے وارث علی ہیں تو وہ اخلاق ہمارے پاس ہونا چاہیے، سب کے پاس ہونا ہو، کیونکہ جب سب کے پاس نبی ہی نہیں آئے، کیا کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اگر سب کے پاس نبی ہوتے تو سب کے پاس علی ہوتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر سب کے پاس نبی ہوتے تو سب کے پاس علی ہوتے، سب کے پاس غدیر ہوتی تو سب کے پاس مولا ہوتے۔ اما جہاں سقیفہ ہے وہاں خلیفہ ہے، جہاں غدیر ہے وہاں مولا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد والے اور صلوات بابا جب یہ ہمارے پاس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے جب گھٹی گھٹی صلوات ہوتی تو میری آواز بھی گھٹنے لگتی، اور جب آپ کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو میری بھی کھل جاتی، حوصلہ ملتا ہے۔ تو ایک بلند ترین صلوات پڑھائے محمد والے۔ آج میں مسجد میں آیا، خدا کی قسم دل خوش ہو گیا۔ بڑا الزام دیتے تھے لوگ، شیعہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اور یہ بدنامی جانتے ہو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب یہاں نماز ہوتی ہے تب کچھ شیعہ باہر کھڑے ہو کے نیاز دیتے ہیں، نظر چکھ رہے ہوتے ہیں، تو باہر کا مجمع اندر آ کے تو دیکھتا نہیں، وہی دیکھتا ہے۔ کہتے شیعہ نماز نہیں پڑھتے ہو۔ جب میں اندر آیا تو آج ماشاءاللہ جگہ نہیں تھی۔ محفل معصومین میں آج جب میں داخل ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے علی اصغر حیدری کو جگہ نہیں تھی۔ بڑی توجہ رہے، کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ اتنے نمازی تھے۔ اس کا مطلب حق زہرا خالی فدق نہیں دلواتا، حق زہرا بیان ہو تو بھولے ہوئے کو نماز بھی یاد آتی ہے، روزہ بھی یاد آتا ہے، دین بھی یاد آتا ہے، شریعت بھی یاد آتی۔ یہ ہے منزل۔ مولا سلامت رکھے۔ جب یہ بیوی کا غم لبریز ہوگا دل میں، تو جب سنیں گے کہ بیوی اس عالم میں بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں اور تسبیح پڑھتی تھی، پسلیاں ٹوٹی تھیں اور چکیاں چلاتی تھی، پسلیاں ٹوٹی تھی مگر حسنین کے کپڑے دھلتی تھی، جب یہ سارے ذکر ہوں گے تب ہمیں وہ نماز بھی یاد آئے گی۔ مولا اجر دے۔ اور ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی نماز میں۔ یہ کس نے بیدار کیا؟ یہ کس نے بیداری عطا کی؟ یہ اسی عزاداری کی دین ہے، یہ اسی عزائے حسین کی دین ہے، یہ اسی عزائے فاطمیہ کی دین ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ مسجد عام جگہ ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، عالم خاص جگہ ہے کیونکہ وفادار کا عالم ہے، کیونکہ عوام سب ہیں، وفادار سب نہیں ہیں۔
بڑی توجہ رہے. تو اگر منارہ مسجد کے ساتھ علم اونچا ہے، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو علم کیوں اونچا ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ علم جتنا اونچا ہوگا اس کی اونچائی کے ساتھ منارہ باقی رہے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سلام کرتا ہوں محفل معصومین کی انتظامیہ اور QBH، باہر QBH لکھا ہے نا، فل فارم کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. اس کا مطلب یہ انتظام انجمن قمر بنی ہاشم کا ہے. یہ اتنا اونچا علم کیوں کر دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک طرف مسجد کا منارہ جتنا اونچا علم اتنا اونچا. ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ جب تک علم اونچا رہے گا مسجد کا منارہ جھکنے نہیں دیں گے. ہو گئی بات. میری مجلس سنتے تو اتنا واہ واہ کرتے، مگر جب ادھر ادھر کی سن کے آئے تو کہیں گے ارے ہمارا مسجد کسی کے باپ کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد مسلک کی نہیں ہوتی. اس پہ بھی واہ واہ کیجئے نا. مسجد میں منارہ ہے، جھکنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ علم اٹھا ہے. بھائی اسی بات تو سید سجاد نے پوچھ لیا تھا، یزید یہ اذان میں تیرے دادا کا نام ہے یا میرے دادا کا نام ہے؟ اس کا مطلب پوری کربلا کو سید سجاد نے یزید کے دربار میں بتا دیا جب تک اذان ہوتی رہے گی ہماری فتح کا اعلان ہوتا رہے گا، جب تک مسجد کے مینارے اونچے رہیں گے علمدار کی وفا کا تذکرہ ہوتا رہے گا. بڑی توجہ رہے. تو میری یہ گزارش یہ بھی ہے کہ جس وقت یہاں نماز ہو رہی ہو اتنی دیر کے لیے انجمن قمر بنی ہاشم کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ اتنی دیر کے لیے وہاں پر ایک خادم رکھیں اور ایک ایسا سلسلہ کریں کہ اتنی دیر کے لیے وہاں زیارت کا سلسلہ روک دیا جائے جب مومنین باہر نکلیں، تاکہ باہر پیغام جائے کہ عباس کا علم نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے اندر بھیجتا ہے، اور جب نمازی مسجد جاتے ہیں تب بھی علم کو سلام کرتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تب بھی علم کو سلام کرتے ہیں. یہی بتانے کے لیے کہ یہی سنت نبی ہے، کیونکہ نبی جب مسجد جاتے تھے تب بھی فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے، جب مسجد سے آتے تھے تب بھی فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے. صلوات پڑھنے میں محمد ماشاءاللہ. حسینی صاحب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجمع خوب یوں ہاتھ اٹھائے ہو تو وہ پوز یہاں نہیں ملے گا. ایک اور صلوات بآواز بلند. جلانے والوں پر اس لیے کہ خالی دو چار نہیں ہیں، آپ گنتیاں نہ گنیے. در جلانے والے کا یہ جتنے ہیں سب پہ لعنت، اور جتنے در جلانے والوں پر گنتیاں گننے کا وقت ابھی نہیں آیا. ابھی ادائے فاطمیہ مناتے رہیے، آپ مناتے رہیں کہ گنتیاں گن گن کے دوسرے لعنت کریں گے. صلوات پڑھیے میرے کے محمد. دوسرے خود گن گن کے لعنت کریں گے. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جتنے در حسین پر مجلسوں میں آتے گئے شیعت کو قبول کیا، آج وہ ہم سے زیادہ لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لعنت کے قابل کون ہے. کہ جو زہرا کا حق سمجھ کے شیعہ ہوتا ہے نا وہ ہم سے زیادہ لعنت کرتا. ہم نہیں ہیں خدا کی قسم. وہ چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ جہاں پہنچانا ہے انہیں تو باقی رکھنا ہے نا، ورنہ نبی کیا تھے؟ علی سب کو کاٹ ڈالو ایک لائن سے، تو پھر مسلمان کس کو بناتے؟ اسی طرح اگر سب کو کاٹ ڈالیں گے تو شیعہ کسے بنائیں گے؟ بھائی وہی کہ جنہوں نے نبی تو لیا
اور وہ بھی اگر نبی لیا ہوتا تو علی لیا ہوتا. اس کا مطلب نبی لیا ہی نہیں. بڑی توجہ ہے. نبی لیا ہی نہیں. نبی لیا ہوتا تو نبی کی بیٹی مدینے میں رو رہی ہوتی. آپ سوچ رہے. چلو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے نبی لیا تھا علی نہیں لیا تو کم از کم نبی کی بیٹی کو رونے نہ دیا ہوتا. جس بیٹے کے لیے نبی کہیں فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہی کرتے, سب کی زبان پہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. جگر کا ٹکڑا ترجمہ نہیں ہے. بذات کے معنی ہے حصہ. حصہ حصہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ممبر ہے, ممبر کا یہ بھی حصہ ہے, یہ بھی حصہ ہے, یہ بھی حصہ ہے, یہ بھی حصہ ہے. یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو ممبر ہے. کیا کہنے بی بی زہرا نے جب پنجتن چادر میں اکٹھا ہو گئے نا تو کیا کہا تھا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے. یہ مکمل کیوں کہا؟ کہا ہم الگ الگ ہیں تو مصطفیٰ ہیں, مرتضیٰ ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, اور جب اکٹھا ہو جائیں تو مکمل ہو جاتے ہیں. اسی تکمیل کا نام. اسی طرح نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. آپ بیٹھے ہیں یہاں, یہ ہاتھ کیا ہے؟ میرا آپ کا, آپ کے بدن کا حصہ ہے. اب یہ نہ کہیں یہ میں ہوں, یہ میرا ہاتھ ہے. نہیں, یہ حصہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی مجھے میرے ہاتھ پر وار کرے گا تو یہ وار ہاتھ پہ نہیں ہوگا, یہ وار مجھ پر ہوگا. اسی طرح نبی کہہ رہے ہیں کوئی فاطمہ پہ وار کرے گا تو یہ وار فاطمہ پہ نہیں ہوگا, یہ مجھ پہ ہوگا. اور اگر یہ بات میں کہتا تو شاید علی اصغر حیدری کی ہوتی, لیکن جہاں حدیث نبی نے بیان فرمائی فاطمہ تو بذت منی, وہیں پر آگے فرمایا من اذاہا فقط اذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت. اب اس سے اندازہ کریں, جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اور یہ حدیثیں آپ بتائیے, خدا کی قسم مسلمانوں کی تمام صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود بھی ہے. یہ حدیث موجود ہے, دعوے ہیں سارے, جہاں سے چاہیے سرچ کیجیے, نکالیے. ہم کیوں نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس حدیث؟ کیا کمی ہے ہم میں؟ کیونکہ ہم نے وہ چیزیں نہیں دی. چھپانے والے پردے پہ پردے ڈال رہے ہیں. اسی لیے یہ ایام فاطمیہ منایا جا رہا ہے تاکہ پردے اٹھیں اور مظلومیت مصطفیٰ دنیا کے سامنے آئے. یہ فقط یہ نہیں ہے جو مسلمان حب دنیا داشتن. اور جانتے ہیں اس کا سبب سب سے بڑا کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ فارسی کے شاعر سید علی شستری جو عالم بھی تھے, انہوں نے بہت بڑی چیز لکھی ہے کہ حب دنیا, دنیا کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں جو مسلمان حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن انداختن. چونکہ مسلمان اپنے دل میں حب دنیا رکھتے تھے, دنیا کی محبت رکھتے تھے, اس لیے مصطفیٰ کو بے کفن چھوڑ دیا. اور جو مصطفیٰ کو بے کفن چھوڑ دے وہی قوم کربلا تک آتے آتے حسین کو خالی بے کفن نہیں چھوڑتی بلکہ جسم سے لباس بھی اتار لیتی ہے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیتی ہے, لاشیں پامال کر دیتی ہے. یہ ہے حب دنیا, دنیا کی محبت. یہ کسی میں بھی آ سکتی ہے, اس لیے اپنے کو, اپنے بچوں کو دنیا کی محبت سے نکال کر اہل بیت کی محبت کی طرف لائیے, بی بی فاطمہ کے محبت کی طرف لائیے. وہ فاطمہ جس کے لیے مصطفیٰ کہیں بذت منی, میرا حصہ ہے. ابھی نبی کا کفن بھی میدان نہیں ہوا تھا کہ نبی کے بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر مجمع جمع ہو گیا. وہ نام نہاد مسلمان جمع ہو گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے معاذ اللہ
کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، نہیں، ہم کبھی صحابہ کو گالی دے ہی نہیں سکتے. ہم تو ان پر لعنت کرتے ہیں کہ جو در فاطمہ پر آگ اور لکڑی لے آئے اور فقط لے نہیں آئے بلکہ در کو جلا دیا. نبی کی بیٹی دروازے پہ فریاد کرتی رہی کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب میں بابا کی بزم میں آتی تھی تو میرا بابا اپنی جگہ چھوڑ کر مجھے بٹھاتا تھا. ارے تمہیں اس کی بھی غیرت نہیں ہے، تم اس کا دروازہ جلا رہے ہو. ارباب ادا، آپ کی آوازیں بلند ہیں. ایام فاطمہ زہرا، ایام فاطمیہ، جس میں آنسوؤں کے ذریعے اپنا احتجاج درج کرنا ہے. آج وہ نبی کی بیٹی اتنی مظلومہ ہے کہ آج صحیح تاریخ شہادت بھی نہیں. کئی 13 جمادی الاول تو 3 جمادی الثانیہ، یہ 20 دن کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ یہی کہ جس طرح آج قبر فاطمہ تلاش کی جاتی ہے. کیوں تلاش کی جاتی ہے؟ کیونکہ فاطمہ نے جہاں ساری وصیتیں کی تھی وہیں پر ایک وصیت یہ بھی کی تھی، اے علی جب میری قبر بنانا ابوالحسن تو میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں. یہ لہد کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ زہرا نے وصیت کی تھی ابوالحسن میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا. یہ کیوں کہا تھا جانتے ہو؟ کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ مسلمان جو میرے بابا کی قبر کھود کر نماز جنازہ کا بہانہ بنا رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کہیں اس فاطمہ کی قبر نہ کھودی جائے. ارباب ادا، بی بی زہرا نے اسی لیے وصیت کر دی. ارباب ادا، وصیتیں تو بہت ساری ہیں مگر ان وصیتوں میں ایک وصیت جو میں نے پہلے دن کہا تھا، اے ابوالحسن میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا اور اس بات سے خبردار رہنا علی کہ میرا چھوٹا بیٹا حسین اسے پیاس بہت لگتی ہے. جب وہ میرے شکم میں تھا تو آواز دیتا تھا سلام علیک یا امّا انا ولدن نتشان، اے امّا اپنے پیاسے حسین کا سلام لے لو. اے علی میرا بیٹا میرے بدن ہی سے پیاسا ہے، لہذا اس کی پیاس سے خبردار رہنا. ایک بار علی قبر فاطمہ پہ تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں قبر فاطمہ ہلنے لگی، لرزنے لگی. علی تڑپ گئے، ہاتھ رکھا، کہا بنت رسول اللہ یہ قبر کیوں لرز رہی ہے؟ آپ کو قبر میں کیا اذیت ہے؟ کہا ابوالحسن جلدی گھر چلے جائیے، میرا حسین بستر پر پیاسا بیٹھا ہے، پسینے سے شرابور ہے. میں کہوں گا بی بی آج حسین مدینے میں بستر پہ ہے، علی کو بھیج دیا جاؤ پانی پلا دو. ارے جب کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا آواز دے گا اے فوج اشقیاء حسین پیاسا ہے، کون ہوگا جو پانی پلائے؟ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین. حضرات گزارش ہے پہلے ہم دعا کر لیں کہ بی بی کے حق کا واسطہ آج 5ویں دن آخری دن ہم نے مسلسل جو عزاداری کی ہے، بی بی ہم عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما لیں. بی بی آپ کے حق کا واسطہ ہمیں آپ کو حق کو پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں. اے بی بی یہ عزادار بیٹھے ہیں اور عزادار کسی سے نہیں کہتے آپ کی مظلومیت پہ رونے آئے ہیں، مگر بی بی آپ ملک عظیم ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اختیار مشیت ہے. بی بی ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بی بی آپ کے حق کا واسطہ آپ کے پہلو کے شکستہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان میں
جتنے حضرات بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، جو مسلسل عزاداری برپا کر رہے ہیں، عزاداروں میں شامل ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں، عزاداری کو وسعت دے رہے ہیں، مولا ان کے عمل کو قبول فرما، ان کے بچوں اور ان کی نسلوں اور ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر استقام عنایت فرما۔ بی بی اس دور پورا شوق میں ہر طرف ہماری نسلوں کو وقت کی افریق، وقت کا ناگ نگلنے کے در پہ ہے، بی بی ہم عزاداروں کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں، بی بی یہ ہماری قوم کے جتنے نوجوان ہیں انہیں صالح قرار دیں، صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمائیں، بی بی آپ کے حق سے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار دنیا سے اٹھا تو اہل بیت کی ولایت پر اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، پروردگار یہاں سے لے کے گھروں تک، اسپتالوں تک، جہاں جہاں مریضان مرض ہیں، مولا ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، پروردگار یہ اخبار صداقت کے ذریعے منعقدہ خمسہ مجالس اور اس میں تعاون کرنے والے، ایصال ثواب کے ذریعے حصہ لینے والے جو بھی مومنین و مومنات ہیں، مولا سب کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، اے پروردگار، اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے مولا، جب تک زندگی میں کوئی غم نہ دے، غم سیدہ اور غم آل سیدہ کے سوا ہمیں ہر دنیا میں ہر غم سے محفوظ فرما، پروردگار جب تک زندہ رکھ، ہمارے دلوں کی دھڑکن میں مظلوموں کی ہمدردی، اور جہاں جہاں بھی دنیا کے گوشے گوشے میں مظلوم ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں مظلومیت کے ساتھ پروردگار ان کو ظالموں کے چنگل سے نجات عنایت فرما، الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے علم و دبانہ اور ملتجانہ اپیل ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مفکر یگانہ حجت الاسلام مولانا فیاض حسین وائس مبارک پوری علی اللہ مقامہ اور ان کے مرحومین خانوادہ اور برادر قیصر رضا حسینی صاحب ایڈیٹر اخبار صداقت کے تمام مرحومین، ان کے والدین، بڑے والدین اور اس کے خسرین اور جتنے بھی مرحومین ہیں اور آپ سب کے مرحومین، جمیع مومنین و مومنات کو ایصال فرما۔